پاکستان لوگوں کے سامنے الزام لگانا آن ریکارڈ، کیا عمران خان یہ اپنے جو ادارے پہ الزام لگا رہا ہے، بڑے افیسر پہ الزام لگا رہا ہے، کیا اس سے ہمارا ادارہ بدنام نہیں ہوگا؟ فریڈم آف سپیچ اور آرٹیکل 14 جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں ہیومن رائٹ کی وائلیشن کی جا رہی ہے۔ زمان پارک میں دیکھا آپ نے جو آپریشن ہوا، پرویز الہی کے گھر میں جو آپریشن ہوا، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ 50 روپے کے سٹامپ پہ کتنی بڑی ڈیل ہوئی تھی۔ عدالت نے کہا تھا، ہم تو کہہ رہے تھے ان سے 7 ارب روپے کا بانڈ لے لیں، ضمانتی بانڈ لے لیں، اگر آتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں آتے تو پیسے تو قوم کو مل جائیں گے۔ لیکن عدالتوں کی اتنی بڑی یہ غلطی ہے، میں ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگ کے کہتا ہوں کہ جب ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے تھے، خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے آپ حفاظتی، شہباز شریف نے کہا تھا نا کہ میں بیان حلفی دیتا ہوں، ایفیڈیوٹ دیتا ہوں کہ 8 ہفتوں میں آ جائے گا۔ ریٹائرڈ چیف جسٹس ثاقب نثار نے عمران خان کے ساتھ ڈیل کی تھی۔ جب ایک شخص قانون کے اوپر قابض ہو جائے گا، مجھے بتائیں وہ کبھی اپنے آپ کو قانون کے دائرے میں لائے گا؟ ان کے بالکل ان کے جو نا 16 ارب روپے کا شہباز شریف کا کیس ہے، اشیانہ کا، رمضان اسکینڈل کا، شوگر ملوں کا، اربوں روپے کے ان کے صاف اور شفاف اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے۔ سر، منظور پشتین جو پختون کے لیے لڑ رہا ہے، جگہ جگہ پہ وہ ایک ہی نعرہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کرتا ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے منظور پشتین کو کہ وہ پختونوں کے لیے جو لڑ رہا ہے، جو کر رہا ہے، کیا وہ ٹھیک کر رہا ہے؟ دیکھیں، میں ان کی کسی بات سے متفق ہوں کسی حد تک کہ جو ان کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ دیکھیں، ہم خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس کی اگزامپل آپ نے افغانستان کے اندر دیکھ لی ہے کہ اگر آپ اپنے لوگوں پہ طاقت کا استعمال کریں گے تو آپ اپنے لوگوں کے دل میں محبت نہیں بنا سکتے۔ آپ وہاں پر جس طرح آپریشنز ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ناجائز ہے، یہ آپریشن بند ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ بیٹھیں، نیگوشیٹ کریں، بات چیت کریں۔ ان کو جو دیکھیں علی وزیر کا مسئلہ ہے، محسن داوڑ کا جو مسئلہ ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھے تو صحیح نا، بات تو کریں۔ عدالتیں ان کو رہا کرتی ہیں لیکن آپ ان کو زبردستی آپ ان کو اندر کرتے ہیں۔ اصل اندر تو سعد رضوی کو کرنا چاہیے تھا، فضل الرحمان کو اندر کرنا چاہیے تھا، جو ہر جو ہے نا اسلام کے نام پہ بچوں کو، مدرسے کے بچوں کو لا کے سیاست کرتے ہیں، عدالت ریاست کو بلیک میل کرتے ہیں۔ ان کو 4 شیڈول پہ ڈال کے نظریں بند کرنا چاہیے تھا۔ آپ سیاست دانوں کو اندر ڈال کے کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ آپریشن بند ہونے چاہیے۔ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، بات چیت کرنا چاہیے، ان کے جو مسائل ہیں حل کریں، بات چیت کے ذریعے حل کریں، لیکن آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ سر، یہاں کون سا دفعہ لگتا ہے جب کوئی مجرم ہو یا کیسز کے حوالے سے اس پہ منی لانڈرنگ کی کیسز ہو یا کوئی قتل و غارت کا کیسز ہو، اس کو آ کے کوئی وزارت مل جائے، تو کیا جس عدالتوں کے لیے آپ لڑ رہے، آپ احتجاج کر رہے، وہ عدالت ان کو سزائیں کیوں نہیں سناتی؟ دیکھیں، یہی تو مین مسئلہ ہے کہ ہماری عدالتیں دباؤ میں آ جاتی ہیں، ہمارے ججز دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو کرپشن زدہ ہیں، جو چیف جسٹس کے ریمارکس تھے کہ آپ تو اگر آپ کے کرپشن کے کیسز کھلیں تو آپ تو اسمبلی میں جانے کے قابل نہیں ہیں، چیف جسٹس کے ریمارکس تھے۔ تو آپ جب ججز کو بھی پتا ہے کہ یہ کرپٹ ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ان کو بیل آؤٹ کیا جاتا ہے۔ ان کے بالکل ان کے جو نا 16 ارب روپے کا شہباز شریف کا کیس ہے، اشیانہ کا، رمضان اسکینڈل کا، شوگر ملوں کا، اربوں روپے کے ان کے صاف اور شفاف اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، لیکن پھر بھی فیصلہ نہیں کیا جا رہا۔ جس دن فرد جرم عائد کرنی تھی، بدقسمتی سے رات کے 12 بجے عدالتیں کھلی اور اس کو وزیر اعظم بنا دیا۔ جب ایک شخص قانون کے اوپر قابض ہو جائے گا، مجھے بتائیں وہ کبھی اپنے آپ کو قانون کے دائرے میں لائے گا؟ کبھی نہیں لائے گا۔ وہ یہی ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر سپریمیسی آف لا ہو، قانون کی بالادستی ہو، رول آف لا ہو۔ ریٹائرڈ چیف جسٹس ثاقب نثار نے عمران خان کے ساتھ ڈیل کی تھی مختلف چیزوں۔ کون سی ڈیل کی تھی؟ سننے میں آ رہا ہے، کہتے ہیں اپوزیشن پی ڈی ایم کے کافی لوگ کہتے ہیں اس طرح تو ہم بہت بڑی ڈیل ہوئی تھی۔ اس طرح تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ 50 روپے کے سٹامپ پہ کتنی بڑی ڈیل ہوئی تھی۔ عدالت نے کہا تھا، ہم تو کہہ رہے تھے ان سے 7 ارب روپے کا بانڈ لے لیں، ضمانتی بانڈ لے لیں، اگر آتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں آتے تو پیسے تو قوم کو مل جائیں گے۔ لیکن عدالتوں کی اتنی بڑی یہ غلطی ہے، میں ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگ کے کہتا ہوں کہ جب ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے تھے، خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے آپ حفاظتی، شہباز شریف نے کہا تھا نا کہ میں بیان حلفی دیتا ہوں، ایفیڈیوٹ دیتا ہوں کہ 8 ہفتوں میں آ جائے گا۔ اگر نہ بھی آتا تو کم سے کم 7 ارب روپے تو آپ کو مل جاتے نا۔ عدالتوں نے 50 روپے کے سٹامپ پہ، اگر میں جرم کرتا ہوں، حامد جرم کرتا ہے، زیان جرم کرتا ہے، ہمیں تو عدالتیں ریلیف نہیں دیتی، ہمیں تو باہر نہیں بھیجا جاتا۔ ایک پلیٹوں کا ڈرامہ کر کے جو باہر بھاگا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں وہ بیٹھ کے وہاں پر اداروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ فیض حمید کے خلاف اس نے زبان استعمال کی ہے، باجوہ صاحب سٹنگ جب چیف آرمی چیف تھے ان کے بارے میں بات کی ہے، تو کیا اس پہ پابندی لگائے گی؟ کیا میڈیا نے اس کو بلیک آؤٹ کیا؟ میڈیا پہ آپ ٹی وی پہ لائیو اس کے پروگرامز چلتے رہے جس طرح وہ اداروں کے خلاف
وہ شخص جو پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے پوری دنیا میں, اس کی تقریریں جو ہیں لائیو چل رہی ہیں. جو مجرم ہے, جو بھگوڑا ہے, جھوٹ بول کے بھاگا ہوا ہے, سیٹسفائیڈ چور ہے, اس کو عدالتوں نے کہا ہے سیرین مافیا, گوڈ مافیا, وہ باہر بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں. جو ملک کا سابق وزیر اعظم ہے اس کو جو ہے اس کی تقریروں پہ پابندی لگائی جا رہی ہے. یہ آئین کا آرٹیکل 17 فریڈم آف سپیچ اور آرٹیکل 14 جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں ہیومن رائٹ کی وائلیشن کی جا رہی ہے. زمان پارک میں دیکھا آپ نے جو آپریشن ہوا, پرویز الہی کے گھر میں جو آپریشن ہوا, ہمارے کارکنان احتجاج کرتے ہیں, صبح کال دیتے ہیں, رات کو ایک دفعہ 144 لگا دیتے ہیں. کیا ہمارے دور میں ہم نے تو مولانا صاحب کو کہا تھا, فضلو صاحب کو, کہ آپ آئیں تو ہم آپ کو حلوہ بھی دیں گے, چائے پانی بھی دیں گے. ہم آپ کو دیں حلوے, چائے پانی دیں, اور جب ہمارا احتجاج ہو تو آپ آگے سے گولیاں ماریں. کیا یہ آپ کی جمہوریت ہے؟ یہ جمہوریت کے لبادے میں چھپی کالی بھیڑیں ہیں جو اصل میں یہ ظالم لوگ ہیں, یہ قاتل لوگ ہیں. رانا ثناء اللہ مجھے بتائیں, اس کے بارے میں نے بیان دیا, خان صاحب نے بیان دیا, ان کے اپنی جماعت کے عابد شیر علی کے والد نے کہا تھا کہ یہ 16 لوگوں کا قاتل ہے. اسی قاتل کو اٹھا کے اپنے وزیر داخلہ بنا دیا. کیا ماڈل ٹاؤن کا کیس, میں کہتا ہوں اگر آج یہ عدالتیں ہمت کریں, ماڈل ٹاؤن کا کیس کھولیں, یہ اگلے دن اس کا پکڑا جائے گا, تو اگلے دن اس کو سزا ہو جائے گی. سر غلطی مانتے ہو عمران خان کی حکومت میں نواز شریف کو 50 روپے کے اسٹامپ پہ باہر جانے دیا؟ عمران خان کی غلطی مانتے ہیں آپ؟ دیکھیں خان صاحب کی تو غلطی نہیں ہے, میں اس کو خان صاحب کی غلطی نہیں مانتا. جہاں پر کہیں کمزوری ہوئی میں اس کو ایگری کروں گا, لیکن اس میں خان صاحب کی کیا غلطی ہے؟ خان صاحب نے تو الٹا کہا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ 7 ارب روپے کے بانڈ لے لیں. عدالتوں نے کہا نہیں, ہمیں تو یقین ہے. اگر عدالتوں نے کہا ضمانت دے دیں, شہباز شریف ضمانت دے دی, کیا آپ جس طرح خان صاحب کو بغاوت کا کیس جو آپ جو ہے جو کالعدم بھی قرار دے دی لاہور ہائی کورٹ نے کہ یہ انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے, جو آپ عدالت نے کالعدم کر دیا, اس کے باوجود ہی کہ ایک قانون جب عدالت نے کالعدم کر دیا اس کے باوجود بھی اس قانون کا غلط استعمال کر کے پرچے کیے جا رہے ہیں, کبھی ایک عدالت میں, کبھی ایک پتہ ہوتے ہوئے بھی کہ اس شخص کی جان کو خطرہ ہے, اس کو سیکورٹی تھریٹ ہے, نہ ان کو بطور سابق وزیر اعظم سیکورٹی ان کا حق ہے, نہ ان کو سیکورٹی دی جا رہی ہے, الٹا ان کو عدالتوں میں گھمایا جا رہا ہے. اگر ایک جو ملزم ہے نوید, اس کو ویڈیو لنک پہ سہولت موجود ہے, تو سابق وزیر اعظم کو کیوں نہیں دی جاتی؟ اصل میں خان صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے, ان کو عدالتوں میں چکر لگا کے یہ پورا منصوبہ بنایا گیا ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح عدالتوں کے میں آنے جانے میں ان کو قتل کیا جائے. حاضر سروس جنرل فیصل نصیر پر الزام لگانا, پاکستان لوگوں کے سامنے الزام لگانا آن ریکارڈ, کیا عمران خان یہ اپنے جو ادارے پہ الزام لگا رہا ہے, بڑے افیسر پہ الزام لگا رہا ہے, کیا اس سے ہمارا ادارہ بدنام نہیں ہوگا؟ دیکھیں اگر خان صاحب کے الزامات غلط ہیں تو وہ بالکل ثابت کر دیں تو ہم آپ کے ساتھ آپ کے حق میں ہو جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص پہ جس پہ الزامات لگ رہے ہیں اس کو آ کے اس کی وضاحت دینی چاہیے. اگر خان صاحب پہ بھی الزامات ہیں ان کو آ کے وضاحت دینی چاہیے. اگر توشہ خانہ پہ خان صاحب پہ الزامات ہیں, خان صاحب نے اس کی وضاحت دی ہے, کلیئر کیا کہ میرے پاس یہ ثبوت ہیں, میں نے 50% پہ دے کے تحفہ لیا ہے اور اس کو قانونی طور پہ بیچا ہے, پھر آپ کو بھی اگر آپ پہ الزام ہے تو آپ کو یہ قانونی طریقہ ہے, میں بطور وکیل آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں, قانونی طریقہ اگر آپ ایک ایلیگیشن لگائے, الزام لگائے, آپ آ کے اپنی وضاحت دے دیں ثبوت کے ساتھ تاکہ ان کا الزام غلط ثابت ہو جائے. عدالتیں سب کے لیے کھلی ہے. جی بالکل, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہو یا صدر ہو یا وزیر اعظم. جی بالکل. سر دیکھنے میں نظر آیا ہے, کل بھی کچھ ریلی تھی, اس میں پنڈی میں جو الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے شیخ رشید کی طرف سے, چودھری عدنان کی طرف سے, 2 پارٹی بن گئی ہے. کیا دیکھتے ہیں ٹکٹ کس کو جاری کر دیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے؟ دیکھیں جو پہلا انٹرویو تھا اس میں چودھری عدنان صاحب, چونکہ ان کا کیلیبر عوام کے سامنے تھا, اور خان صاحب نے بھی پرسنلی طور پہ ان کا انٹرویو لیا اور خان صاحب نے ان کو پاس کیا, اور ان کو خان صاحب نے کہا کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے, جس طرح آپ نے ہزاروں ایکڑ کنالوں کے حساب سے جو زمین قبضہ مافیا سے واگزار کرائی ہے, ان کا پوری جو ان کی اسٹرگل, ان کی ایفرٹ اور پرفارمنس تھی وہ عوام کے سامنے تھی, اور حلقے کے عوام ان سے بڑا پیار کرتے ہیں, بڑے ان سے مطمئن تھے. ایک دم سے ہی ایک شخص کی لال حویلی کی جو ہے نا سیاست شروع ہوئی, لال حویلی کی سازش شروع ہوئی کہ چاچا بھتیجا نے مل کے جو ہے نا اپنے لوگوں کو آگے کیا, زہیب افریدی کو پھر عارف عباسی کو آگے کیا گیا. ایک شخص جس کا پرسنلی طور پہ خان صاحب نے انٹرویو لے کے اس کو پاس کر دیا, تو میرے خیال سے دوبارہ کسی کی گنجائش نہیں بنتی تھی کہ آ کے وہ لسٹ سے نام نکالے. تو اس پہ شیخ بالکل اس کے ثبوت واضح ہیں. شیخ صاحب ہمیشہ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو آگے کرتے ہیں اور لال حویلی کی سیاست کرتے ہیں. ٹی وی پہ بیٹھ کے شیخ صاحب نے کہا تھا کہ میرے تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں ایک سیٹ ہے, میں ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں. ان کی اپنی جماعت ہے عوامی مسلم لیگ, اگر آپ کی ایک سیٹ ہے, آپ کی اپنی جماعت ہے, تو آپ کا قانونی طور پہ یہ حق ہی نہیں بنتا کہ آپ کسی دوسری جماعت کو ڈکٹیٹ کریں. آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ کس کو ٹکٹ جاری کرو؟ جب پارٹی کا چیئرمین جاری کرے, یہ اس کی ثوابدید ہے, تو انہی کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے. سر پنڈی میں جو یہ بات چل رہی ہے ٹکٹ کے حوالے سے,
اس سے PTI کو نقصان بھی تو ہو سکتا ہے. دیکھیے بالکل نقصان ہو سکتا ہے. جب گھر کے بندے ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے تو ڈیفینیٹلی نقصان پہنچ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں جن کو ایک سازش کے تحت سامنے لا کے کھڑا کیا گیا تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے کے لیے, میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے, اور بالکل خان صاحب کو جو گمراہ کریں, خان صاحب ان سے بالکل اویئر ہو جائیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بھی آپ کو جہانگیر ترین اور علیم خان کی بی ٹیم ہے یہ لوگ, یا پہلے اون چودھری جس طرح کا یہ جو لوگ تھے پہلے آپ کی تعریفیں کرتے تھے اور پیچھے سے آپ کی جڑیں کھینچتے تھے. خان صاحب یہ کبھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے. آپ خود میری آپ سے گزارش ہے کہ پرسنلی طور پہ آپ خود انٹرویوز لیں. جو شخص آپ کو اچھا لگتا ہے, جو آپ سمجھتے ہیں اس کا کیلیبر عوام کے سامنے ٹھیک ہے, اس کے بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے, اس کو ٹکٹ جاری ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ زیان درانی صاحب. جی تو ناظرین, یہ زیان درانی صاحب تھے, چھوٹا ایڈوکیٹ, اور ایج آپ دیکھیں ماشاءاللہ عدالتوں میں بھی جاتے رہتے ہیں, خود بھی اس پہ پرچے ہوئے ہیں, اور کافی بڑا اسٹرگل ہے ان کا پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اور جو سوال ان سے کیے گئے, مجھے یقین ہے کہ یہ سوال کوئی کسی وزیر اعظم یا صدر سے بھی نہیں کر سکتے, اور جو سوال ہوئے ان کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. اس نے ایز اے قانوندان بن کے, قانون میں رہ کے ان سوالوں کا جواب دیا. اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی میں نے کافی مشکل سوال کیے. ان کے باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نہ جھکنے والا ہے نہ ڈرنے والا ہے. چاہے جیسا بھی سوال ہو, وہ یور حامد کی توسط سے ہو یا کسی اور یوٹیوب چینل سے ہو یا کسی ٹی وی چینل سے ہو, تو یہ جواب دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا انشاءاللہ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ کا میزبان محمد حامد. اللہ حافظ.